چارجز اگینسٹ پوئٹری اینڈ سڈنیز ڈیفینس آف پوئٹری. اب جو تھا کہ کافی جو کریٹکس تھے، کافی جو انہوں نے نا وہ پوئٹری کو جو تھے ریجیکٹ کرتے تھے، پوئٹری پہ آبجیکٹ کرتے تھے، اس پہ الزام لگاتے تھے، طرح طرح کے نا انہوں نے پوئٹری کے بارے میں نا باتیں کی، مذاق اڑایا. تو ان سب باتوں کا جو تھا نا، ان سب بلیمس کا جو تھا نا، سڈنی نے کس طرح سے الزام دیا تھا، کس طرح سے پوئٹری کو ڈیفینڈ کیا تھا، وہ ہم نے اس کوشچن میں کرنا ہے. فرسٹ آف آل سڈنی ڈسپوزز آف آل دا آبجیکشنز ریزڈ اگینسٹ پوئٹری. یہ فرنٹ نوٹ سے ہی میں ریڈ کر رہی ہوں کہ سڈنی جو ہے سارے آبجیکشن جو پوئٹری پہ لگائے گئے تھے، جتنے بھی اعتراضات تھے، ان کا کس طرح سے جو ہے ڈیفینڈ کرتا ہے. ہی سیز دیر آر پرسن ہو ڈیرائڈ کا مطلب ہوتا ہے مذاق کرتے ہیں یا ہنستے ہیں. اس کی جگہ پہ آپ لاف ایٹ بھی لکھ سکتے ہیں. who laugh at poetry against who laugh at poetry and mocks at poets just to show their own importance. اس کا کہنا یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ پوئٹری کا اور پوئٹس کا جو ہے نا مذاق صرف اس لیے اڑاتے ہیں تاکہ وہ اپنی امپورٹنس کو، اپنی اہمیت کو جو ہے نا جتا سکیں. سچ پرسنس آر لائک کلاؤنز اینڈ جیسٹرز. کلاؤنز اینڈ جیسٹر کہتے ہیں کہ وہ جو جیسے جوکر ٹائپ نہیں ہوتے کہ لوگوں کو ہنسانے کا جو کام کرتے ہیں، کہ وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ ان کی طرح ہوتے ہیں. ہاؤ ایور سم کرٹکس آف پوئٹری آر سیریس ان دیئر اٹیک. لیکن کچھ کریٹکس ایسے بھی ہیں پوئٹری کے جو کہ یعنی مذاق اڑانے کے لیے یا طنز کے لیے نہیں ایسا کرتے، بلکہ وہ سیریس ہیں اپنے اٹیک میں. پوئٹری کے خلاف جو ان کے آبجیکشن ہیں نا، وہ کافی سیریس ہیں. امونگ دیم آر دوز ہو اٹیک پوئٹری بیکاز اٹ امپلائز میٹر اینڈ رائم. ان کا آبجیکشن کیا ہے کہ پوئٹری میں جو ہے میٹر اینڈ رائم ہوتی ہے. میٹر وہ اسکیم ہم ہوتی ہے نا، اے بی بی سی کے پوئم میں جو ہے وہ لائنز کس ترتیب سے، لائنز جو ہیں وہ کس ترتیب سے چل رہی ہیں. اور ایک رائم اسکیم ہوتی ہے کہ جو ہے ہر لائن کا جو اینڈ والا ورڈ ہے نا وہ سیم وائس دے رہا ہو، اس طرح سے. ٹو دیم سڈنی ریپلائز از ڈیٹ. کہ اب ان کو جواب کیا دے رہا ہے کہ میٹر اور رائم کیوں ہوتی ہے پوئٹری میں. اس کے خلاف جو ہے، اس بات کا جو ہے سڈنی نے کیا جواب دیا ہے. دا یوز آف ورس اینڈ رائم از بائی نو مینز اسینشیل ٹو پوئٹری. وہ ان کو کہتا ہے کہ ورس اور رائم کا جو یوز ہے نا وہ پوئٹری میں لازمی تو نہیں ہے. وہ جو ورس اور رائم کے بغیر بھی پوئٹری ہو سکتی ہے. جیسے ہم نے پیراڈائز لاسٹ پڑھی ہے، دی ریپ آف لاگ پڑھی ہے، ان میں ہر ایک میں تو وہ جو ہے نا سیم میٹر یا اسکیم ہمیں دیکھنے کو نہیں نا ملتی. اگر دیکھیے بسائڈز ورس اینڈ رائم آر سرٹنلی ناٹ اے ڈی میرٹ آف پوئٹری. پھر اس کے بعد وہ انہیں کہتا ہے چلیں فرض کریں کہ اگر پوئٹری میں میٹر اینڈ رائم اگر ہوتی بھی ہیں تو اس سے پوئٹری کو کوئی نقصان تھوڑی پہنچتا ہے. یہ کوئی جو ہے غلط چیز تھوڑی ہے کہ یا تو کہ نا کہ کوئی نقصان پہنچانے والی چیز ہے، ڈس ایڈوانٹیج دیتی ہے. تو پھر تو یہ اس پہ آپ آبجیکشن کر سکتے ہیں. لیکن جب اس کا کوئی ڈی میرٹ نہیں ہے تو اس پہ کیا اعتراض ہے. Indeed, verse and rhyme add to the charm of poetry and thus not to be despised at all. Sydney then proceeds to refute charges against poetry. اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو بلکہ میٹر اور رائم کا جو یوز ہوتا ہے پوئٹری میں، اس سے تو پوئٹری میں خوبصورتی آتی ہے، دلکشی آتی ہے، زیادہ انٹرسٹنگ لگتی ہے. پوئٹری پڑھنے کا مزہ آتا ہے جب وہ ایک ردم کے میں ایک جو ہے نا وہ ترتیب سے چل رہی ہوتی ہے. تو اس کے بعد وہ اس کے پہ مزید جو چارجز ہیں نا ان کی طرف موو کرتا ہے. دیر آر 4 سیریس چارجز اگینسٹ پوئٹری. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ 4 چارجز ہیں، 4 الزام ہیں پوئٹری پہ. دا فرسٹ آبجیکشن اگینسٹ پوئٹری کنسیڈرڈ بائی سڈنی از دیٹ اے مین کین بیٹر اسپینڈ ہز ٹائم ان ایکوائرنگ مور فروٹفل نالج دین ان ریڈنگ آف پوئٹری. اب پہلا اعتراض یہ ہے کہ جو ہے نا پوئٹری جو ہے ٹائم کا ویسٹیج ہے، کہ اس میں جو ہے نا وقت کا ضیاع ہوتا ہے. ایک انسان جو ہے نا وہ اپنا ٹائم اس سے زیادہ بہتر جو ہے نا طریقے سے فروٹفل نالج، کوئی اچھا نالج حاصل کرنے کے لیے نا گزار سکتا ہے، بنسبت اس کے کہ وہ پوئٹری پڑھ کے اپنا ٹائم ویسٹ کرے. اس کو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں دا فرسٹ آبجیکشن اگینسٹ پوئٹری از دیٹ اٹ از دا ویسٹیج آف ٹائم. دا سیکنڈ چارج از ڈیٹ پوئٹری از دا مدر آف لائز. اس کے بعد اسے کہا جاتا ہے کہ نا یہ مدر آف لائز ہے، یعنی یہ ساری جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہے، ساری جو ہے جھوٹ پہ کنسسٹ کرتی ہے. دا تھرڈ چارج از ڈیٹ پوئٹری از دا نرس آف ابیوز. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ نرس آف ابیوز ہے، یعنی یہ برائی کو، بدی کو پیدا کرتی ہے. اٹ انفیکٹس دا ریڈر ود مینی ویشیس ڈیزائرز اینڈ ڈیٹ پوئٹری لیورز. بس یہاں تک آپ نے کرنا ہے ویشیس ڈیزائرز تک. اس کے بعد نیکسٹ لائن پہ آ جائیں، یہ فینسز تک آپ نے کٹ کر دینے. پوئٹری اینڈ اسپیشلی کامیڈی ویکنز دا مائنڈ آف دا ریڈر
پیپل آر، یہ لائن بھی آپ نے نہیں کرنی، ریڈرس تک کر کے آگے پیپل سے لے کر پرووائڈیڈ بائی پوئٹری تک کٹ کر دیں. The fourth charge against poetry is that Plato had banished it from the Republic, from his Republic. کہ پلاٹو نے جو اپنی بک لکھی ہے نا ریپبلک، اس میں اس نے اس کو پوئٹری کو جو ہے بینش کر دیا، نکال دیا. چوتھا چارج جو ہے ہمارا یہ ہے. اب ہم ون بائی ون کر کے سارے جو چارجز ہیں اس کے فور ان کا رپلائی کریں گے. ہم بتائیں گے کہ کس طرح سے جو تھا نا سڈنی نے ان سارے چارجز کا جو تھا جواب دیا تھا، کس طرح سے ڈیفینڈ کیا تھا اسے. دیکھیے فرسٹ چارج کی بات کرتے ہیں. ان دا کنیکشن ود دا فرسٹ چارج against poetry, Sydney says that poetry is the noblest kind of learning because it teaches us virtue and it moves our mind to pursue virtuous action. اب اس کا ماننا یہ ہے کہ پوئٹری جو ہے نا لرننگ کے لیے، کچھ بھی سیکھنے کے لیے جو ہے نا سب سے نوبلسٹ کائنڈ ہے، اور یہ ہمیں نیکی سکھاتی ہے اور ہمارے جو مائنڈ کو نیکی کی طرف راغب کرتی ہے، سیدھے راستے کی طرف، رائٹ پاتھ کی طرف لے کی جاتی ہے. There is no other branch of learning which can perform these two functions more effectively than poetry. اس کا کہنا ہے کہ کوئی بھی جو لرننگ کی برانچ ہے وہ کوئی بھی لے لیں آپ، اسے اسٹرانومی لے لیں آپ، سائنس لے لیں، جیومیٹری لے لیں، کوئی بھی جو ہے نا وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جو اتنی افیکٹولی اتنی اچھی طرح سے پوئٹری کی طرح کوئی بھی برانچ لرننگ کی ٹیچ نہیں کرتی. سڈنی asserts that there is no other knowledge more fruitful in this world than poetry. کہ دنیا میں کوئی بھی جو نالج ہے نا وہ پوئٹری سے زیادہ فائدہ مند نہیں ہے، پوئٹری سے زیادہ فروٹفل نہیں ہے. پوئٹری از سپریم ان دس رسپیکٹ. اس وجہ سے پوئٹری جو ہے ان سب سے، ہر نالج سے جو ہے سپیریئر ہے، سپریم ہے. اینڈ دیر از نو ادر فارم آف لرننگ اور اسٹڈی وچ کین ایکزل اٹ فرام دس پوائنٹ آف ویو. اور لرننگ کی کوئی بھی فارم یا کوئی بھی برانچ ایسی نہیں ہے جو کہ اس پوائنٹ کو ریجیکٹ کر سکے یا اس پوائنٹ پہ جو ہے اوپر آ سکے، اس کے سپیریئر ہو سکے. اب بات کرتے ہیں سیکنڈ چارج کی. ایز فار دا سیکنڈ چارج سڈنی ہارڈلی ڈینائز دیٹ پوئٹری از دا مدر آف لائف. اب سیکنڈ چارج کی بات کرتے ہیں کہ سڈنی جو ہے نا آپ یہاں پہ یہ ورڈ لکھا ہوا ہے ویہیمنٹلی، اس کی جگہ پہ آپ ہارڈلی لکھ لیں اس کا سینونیم، کہ سڈنی جو ہے نا اس بات سے انکار کر دیتا ہے کہ پوئٹری مدر آف لائز ہے. آف آل دا رائٹرس ان دس ورلڈ سے سڈنی، یہاں پہ آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں ان دس ورلڈ سڈنی سیز دا پوئٹری از دا لیسٹ دا پوئٹ از دا لیسٹ لائر. اس کا ماننا یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی رائٹر ہیں نا وہ کچھ بھی لکھ رہے ہیں، کچھ لٹریچر کے ہیں یا کسی اور کے ہیں، وہ سائنس لکھ رہے ہیں، فزکس کو لکھ رہے ہیں، کسی بھی سبجیکٹ کو جو لکھ رہے ہیں نا ان میں وہ ہر جگہ جھوٹ پایا جاتا ہے. لیکن جو پوئٹ ہوتا ہے نا، جو پوئٹری لکھتا ہے نا، وہ سب سے کم جو جھوٹ کا استعمال کرتا ہے وہ لیسٹ لائر ہوتا ہے، یعنی جو جھوٹ کا سب سے کم جو ہے نا یوز کرتا ہے. He says that an astronomer may tell a lie when he records his measurement of height of stars. اب وہ کہتا ہے کہ ایک اسٹرانومر جو ہوتا ہے نا وہ جھوٹ بول سکتا ہے جب وہ اپنی نا اسٹارز کی میجرمنٹس کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے مسٹیک ہو سکتی ہے، کوئی اونچ نیچ ہو سکتی ہے. بیکاز ہز میجرمنٹس میں پروو ٹو بی رانگ، ہو سکتا ہے کہ اس کی جو میجرمنٹ ہے وہ غلط ثابت ہو جائیں. جیومیٹریشین میں لائی اف ہز پریپوزیشن پروو ٹو بی فالس. ایک جیومیٹریشین کی پریپوزیشن اس نے جو فرض کیا ہوتا ہے اگر وہ غلط ثابت ہو جائے تو وہ بھی جھوٹا ہو گیا. A physician may prove to be a liar if the medicine kills the patient. اب ایک فزیشین جو ہے، ایک ڈاکٹر ہے، وہ بھی جھوٹا ہو جاتا ہے اگر اس کی کوئی میڈیسن سے جو ہے کوئی پیشنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. بٹ دا پوئٹ نیور ٹیلس لائی بیکاز ہی افرمس نتھنگ. لیکن جو پوئٹ ہوتا ہے وہ کچھ بھی فرض نہیں کرتا، اس وجہ سے وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا. A poet never affirms nothing. A historian in his chronicle of events may tell a lie because he affirms many things and because there is no guarantee whatever he has affirmed is absolutely true. اب ہسٹورین جو ہوتے ہیں وہ ہسٹری سے کافی زیادہ ایونٹس نکال کے لاتے ہیں، ڈرا کر کے لاتے ہیں، لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ وہ جو انہوں نے ہسٹری کے بارے میں لکھا ہے وہ سچ لکھا ہے یا جھوٹ لکھا ہے. بٹ دا پوئٹ نیور امپلائز اینی ٹرک ٹو کنونس ہز ریڈر آف دا ٹروتھ آف وٹ ہی رائٹس. اب جو پوئٹ ہے نا اسے اپنے ریڈرز کو جو ہے اس بات پہ کنونس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ جو لکھ رہا ہے وہ سچ لکھ رہا ہے یا جھوٹ لکھ رہا ہے. ان فیکٹ ہی از سو، یہ اسکرپلس ورڈ ہے، اس کی جگہ پہ آپ اسٹرکٹ کر لیں. ہی از سو اسٹرکٹ اباؤٹ ٹیلنگ دا ٹروتھ دیٹ بیفور بگننگ ٹو رائٹ اے پوئم ہی انووکس دا، یہ کٹ کرنا ہے آپ نے یہاں سے، ڈیٹ بیفور سے لے یہ والی لائن ہی آپ پوری کٹ کر دیں. ہی سو سے لے کر آپ نے یہ نہیں کرنی میوزز تک. آگے دیکھیے دا پوئٹ ڈز ناٹ ڈسکرائب وٹ از اور واٹ از ناٹ.
پوئٹ جو ہے وہ یہ نہیں بتاتا کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. ہی ٹرائز ٹو ڈسکرائب واٹ شوڈ بی اور واٹ شوڈ ناٹ بی, بلکہ وہ یہ بتاتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. even if he what even if what he described is not true, yet he cannot be called a liar because he does not affirm a truth. اب اگر وہ یعنی کچھ ایسی بات بھی کر دیتا ہے یعنی کوئی جو کہ سچ نہیں ہوتی, تو تب بھی اس کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ اس نے تو کوئی بات فرض کی ہی نہیں ہے. وہ یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ ایسا واقعہ ہوا ہے. وہ تو ہر چیز جو ہے صرف امیجینیشن کو بیان کرتا ہے. پوائٹ کا کام امیجینیشن کو, جو اپنی امیجینیشن کی جو ورلڈ ہوتی ہے نا, اس کو لکھنا ہوتا ہے پیپر پہ. آگے دیکھیے, آگے یہ آپ نے کٹ کر دینا ہے سارا پیراگراف, یہ والا آگے سے نہیں کرنا. یہ جو سیکنڈ چارج ہے اس کا آنسر ہم یہیں تک کریں گے, افرم ٹروتھ تک. آگے تھرڈ چارج پہ آتے ہیں. سڈنی دین ٹرنس ٹو دا تھرڈ چارج اگینسٹ پوئٹری. پھر وہ ہے جو ہے تھرڈ چارج پہ آ جاتا ہے. وہ کیا تھا؟ پوئٹری از ایکسکیوزڈ آف ابیوزنگ مینس وٹ, یعنی جو یہ منرس آف ابیوز ہے, اس کا آنسر کرنا ہے ہم نے. اٹ از ایکیوزڈ آف کرپٹنگ پیپل اینڈ لیڈنگ دیم ٹوارڈز لسٹفل لو اینڈ سنفل ایکشن. یعنی اس کا وہ جو تھے نا کرٹک, انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے انسانوں کا جو دماغ خراب کرتی ہے پوئٹری, یہ لوگوں کے اندر جو لسٹ فل حوث والی پیار محبت ہوتی ہے نا, اس کے جذبات کو ابھارتی ہے, ان کو گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہے. کامیڈی ویکنز دا مائنڈ آف دا ریڈر بیکاز آف دا, بس یہ لائن اتنی ہی کر لیں. کامیڈی ویکنز دا مائنڈ آف دا ریڈر آگے کٹ کر دیں. اس کے بعد آپ آ جائیں. لیریکل پوئٹری از ایکولی رسپانسبل ان دس رسپیکٹ بیکاز آف دا پیشن آف لو وچ اٹ ڈپکٹس. اس کے علاوہ جو لیریکل پوئٹری ہوتی ہے اس میں بھی لو کے بارے میں ہی بات چیت کی جاتی ہے. ایون ایلیجیک پوئٹری لیمنیٹس دا ایبسنس آف اے مسٹریس. لیکن جو ایلیجیک پوئٹری ہوتی ہے اس میں بھی بات تو لو کی ہوتی ہے, لیکن اس میں فیمیل کو نہیں, مسٹریس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا. ٹو دس چارج, اب دیکھنا ہے کہ سڈنی نے اس بات کا کیا جواب دیا ان سب کرٹکس کو جنہوں نے یہ اعتراض کیے تھے. ٹو سڈنی, ٹو دس چارج سڈنی ریپلائز بائی asserting that even if love is beauty, love of beauty is regarded as a sin, and if the passion of love is regarded as wicked, poetry in itself is not the cause of any moral corruption. وہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے, اگر کسی سے محبت کرنا جو ہے جرم ہے, اور اگر جو ہے یہ پیار کا جو جذبہ ہوتا ہے, پیار محبت کا, اس کو بدی کہا جاتا ہے, تو پھر پوئٹری کا اس میں اپنا کوئی قصور نہیں ہے. پوئٹری انسان کو مورلی کرپٹ نہیں کرتی. if at all poetry depicts lustful love, it is not the fault of poetry. اگر یعنی کوئی پوئٹری یا کوئی پوئم جو ہے وہ لسٹ فل لو کے بارے میں بات کر رہی ہے, جو ہے نا ہوس کے بارے میں, محبت کے بارے میں, جسم کے بارے میں, سیکس کے بارے میں اگر اس میں بات ہو رہی ہے, تو اٹ از ناٹ دا فالٹ آف پوئٹری. اس میں پوئٹری کا تو کوئی قصور نہیں ہے, بٹ دا فالٹ آف سرٹن پوائٹس ہو ہیو ریٹن دیٹ کائنڈ آف پوئٹری. یہ قصور اس رائٹر کا ہے, اس پوئٹ کا ہے جس نے اس قسم کی پوئٹری لکھی ہے. اس وجہ اسے جو ہے نا آبجیکشن کی بنیاد پہ ہم سارے پوائٹس کو, مکمل پوئٹری کو تو ریجیکٹ نہیں کر سکتے. Sydney concludes that it is not the poetry which corrupts man's mind, but it is the mind of some particular man which corrupts poetry. کہ اس کا جو ہے وہ فائنل ایک لائن میں جو ہے نا اس کو کنکلیوڈ کرتا ہے کہ پوئٹری جو ہے وہ انسان کو کرپٹ نہیں کرتی, بلکہ کچھ اسپیسیفک خاص لوگ ہوتے ہیں جن کا مائنڈ اپنا ہی غلط ہوتا ہے, تو وہ پوئٹری کو کرپٹ کرتے ہیں. آگے بس یہ پیراگراف اتنا ہی کریں گے, وچ کرپٹ پوئٹری تک. آگے اس کو آپ نے کٹ کر دینا ہے. اسی پیراگراف کے اینڈ پہ آ جائیں. یہ اینڈ سے تھرڈ لائن ہے. ان شارٹ اٹ ہیز ٹو بی ایڈمیٹڈ دیٹ وائل پوئٹری از اے پاورفل انسٹرومنٹ فار گڈ, اٹ بیکمز اے پاورفل انسٹرومنٹ فار ایول ون اٹ از مس یوزڈ. یعنی ہم مختصر یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوئٹری جو ہے نیکی کے لیے یا اچھائی کو بیان کرنے کے لیے ایک پاورفل انسٹرومنٹ ہے, لیکن اگر یہ برائی کو بیان کرنے کے لیے ایز اے ایول کا انسٹرومنٹ کے طور پہ یوز کی جاتی ہے, تو یہ اس کا مس یوز ہے. اس میں پوئٹری کا اپنا کوئی وہ جو ہے نا فالٹ نہیں ہے. اس کے بعد یہ نیکسٹ پیراگراف آپ نے نہیں کرنا, اسے بھی کٹ کریں گے ہم. نیکسٹ اس سے فورتھ چارج پہ آ جائیں, اس سے نیچے والا پیراگراف ہے. The fourth charge against poetry seems to Sydney to be the weightiest because it is supposed to have come from the great philosopher Plato. اب یہ جو ہے نا یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کا چارج, کیونکہ یہ گریٹ فلاسفر کے بارے میں ہے, پلاٹو کے بارے میں ہے. پلاٹو, اٹ از جنرلی بلیوڈ دیٹ پلاٹو واز اے نیچرل اینیمی آف پوئٹس. یعنی عام طور پہ یہ بات مانی جاتی ہے, یعنی سننے میں آتی ہے کہ جو پلاٹو تھا نا وہ شاعروں کا, پوئٹری کا دشمن تھا. سڈنی says that Plato himself was highly poetical in his writing.
لیکن سڈنی کا ماننا یہ ہے کہ پلاٹو جو تھا وہ تو خود اپنی رائٹنگ یعنی وہ جو بھی لکھتا تھا نا اس کو پوئٹری کی فارم دے کے نا پوئٹری کی شیپ میں لکھتا تھا. In any case, Sydney, Plato should not have excused poetry of being immoral, as Plato's Republic was itself so immoral as to permit promiscuous. اس کی جگہ پہ آپ لکھ لیں unrestricted sexual relationship. یعنی پوئٹری نے جو وہ پلاٹو جو ہے نا اس نے کمپلیٹ پوئٹری کو ریجیکٹ نہیں کیا، بلکہ اس میں جو امورل چیزیں ہوتی ہیں نا جیسے سیکشول ریلیشن شپ یا اس طرح کی جو فضول چیزیں ہوتی ہیں جو ولگر ٹائپ ہوتی ہیں ان کو ریجیکٹ کیا ہے، وہ ان کے حق میں نہیں تھا. پلاٹو objected to poetry because poetry depicted the gods as lustful and revengeful, also suffering from many other vices. کیونکہ وہ اس نے پوئٹری کے ان فارمز کو جو ہے ریجیکٹ کیا ہے جو کہ بدی کی طرف، برائی کی طرف لے کے جاتی ہیں. Here the poets themselves were not at fault because the poets had represented the god simply. یہ لائن کٹ کر دیں، یہ آپ نے نہیں کرنی. ہیئر سے لے کر ٹائم تک کٹ کرنا ہے آپ نے. آگے دیکھیے سڈنی دین says that actually Plato regarded poetry as an exalted pursuit. pursuit کہتے ہیں سرچ کو، یعنی اس نے کہا ہے کہ سڈنی جو ہے ریپلائی کر رہا ہے کہ جو پلاٹو تھا نا اس نے پوئٹری کو ایک ایگزالٹڈ پرسیوٹ کا، ایک سرچ کا نام دیا ہے. ہی ڈڈ ناٹ بینش پوئٹری فرام ہز ریپبلک. اس نے اس کو اپنی ریپبلک جو بک اس نے لکھی تھی نا اس سے اس کو بینش نہیں کیا، اس کو نکال نہیں دیا. اٹ واز دا ابیوز اور مس یوز آف پوئٹری وچ ہی بینش. یہ بلکہ اس نے جو پوئٹری کا مس یوز کرتے ہیں اس کو جو ہے اس نے بینش کیا ہے. پلاٹو ریگارڈڈ پوئٹری ایز دا پروڈکٹ آف ڈیوائن انسپائریشن. سڈنی یہ لائن کٹ کر دیں پلاٹو ریگارڈڈ سے لے کے انسپائریشن تک. آگے دیکھیے سڈنی دیر فار ریگارڈس پلاٹو ناٹ ایز این ایڈورسری. ایڈورسری کہتے ہیں اپوزر کو، جو مخالف ہوتا ہے آف پوئٹس، بٹ ایز دیئر پیٹرن. پیٹرن کہتے ہیں ویل وشر کو. یعنی اس کا ماننا یہ ہے کہ سڈنی جو اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ پلاٹو جو تھا وہ جو پوئٹس کا دشمن نہیں تھا، ان کا اپوزر نہیں تھا، بلکہ ان کا جو تھا ویل وشر تھا، ان کا پیٹرن تھا، ان سے محبت کرنے والا تھا. Sydney then supports the high claims of poetry by mentioning many illustrious men who have expressed a very exalted opinion of it. یہ لائن بس آپ نے اتنی ہی کرنی ہے کہ نا اب جو ہے وہ کافی جو نا ہسٹری میں جو گریٹ مین گزرے ہیں ان کے ریفرنس سے جو ہے پوئٹری کو ان کے بارے میں کچھ جو ہے ایگزمپشنس دینے لگے ہیں، کچھ ایگزامپل دینے لگے ہیں. آگے یہ آپ نے کٹ کرنا ہے آل دا الیگزینڈر سے لے کر کٹ کر دیں فیبلس تک. اس کے بعد یہ کتنی 6 لائن بنتی ہے آئی تھنک. دا گریٹ فلاسفر پہ آ جائیں. دا گریٹ فلاسفر ارسٹوٹل روٹ ٹریٹائز کہتے ہیں اسکرپٹ آن دا آرٹ آف پوئٹری. کہ جو ارسٹوٹل ہے نا اس نے پوئٹری کے بارے پر ایک اسکرپٹ لکھی ہے. اینڈ ہی وڈ ناٹ ہیو ڈن سو اف ہی ڈڈ ناٹ ہیو اے ہائی اوپینین آف پوئٹری. وہ مطلب کہ وہ ایسا کبھی نہ کرتا اگر اس کی پوئٹری کے بارے میں ہائی اوپینین نہ ہوتی، اچھی رائے نہ ہوتی. ان ویو آف آل دیس پوئٹری ڈیزروز ہائی پریز. ان سارے جو ہے نا پوائنٹس کی وجہ سے ہم جو ہے ہمیں یہ بات جو ہے سمجھ آتی ہے کہ پوئٹری جو ہے ایک ہائی پریز رکھتی ہے، ایک اچھی چیز ہے. Sydney concludes his defense of poetry by saying that it is not an art of lies, but it is. آگے یہ کٹ کرنا ہے آپ نے بٹ سے لے کر کریج تک کٹ کر دیں. اٹ ڈز ناٹ کرپٹ مینز وٹ بٹ اسٹرینتھنس. یعنی یہ جو ہے مین کو کرپٹ نہیں کرتی بلکہ اس کو طاقت دیتی ہے، اسے حوصلہ دیتی ہے. اٹ نیدر واز بینشڈ بائی پلاٹو بٹ آنرڈ بائی ہم. اور نہ ہی اس کو پلاٹو نے جو تھا بینش کیا تھا اپنی بک سے، بلکہ اس نے تو وہ تو اس کی عزت کرتا تھا، اس کو آنر دیتا تھا. یہ لائن آپ نے یہیں تک کرنی ہے. اس کے بعد یہ پیراگراف کی اینڈ والی لائن کٹ کریں گے ہم. وی شوڈ سے لے کر اپون دیم تک نہیں کرنا. آگے سڈنی ریگارڈس پوئٹری ایز دا موسٹ فروٹفل فارم آف نالج. اب جو ہے وہ موسٹ فروٹفل فارم جو ہوتی ہے نا، سب سے زیادہ جو فائدہ مند فارم ہوتی ہے نالج کی، اس وہ جو ہے نا اس کا ٹائٹل دیتا ہے اس کو پوئٹری کو. اینڈ دیئر فار ایز دا مونارک آف آل برانچز آف لرننگ. اس لیے وہ کہتا ہے کہ ساری جو لرننگ کی جتنی بھی برانچز ہیں نا وہ سب جو ہیں اس سے بلانگ کرتی ہیں، اس سے لنک ہیں، اس کے بغیر انکمپلیٹ ہیں. In this way, Sydney glorifies poetry and ranks it not only above philosophy and history but also above the science like astronomy and geometry. اب وہ کہتا ہے کہ یہ جو پوئٹری ہے نا وہ لرننگ کی ہر برانچ سے، ہر جتنی بھی برانچز ہیں نا سب سے ہائی ہے. وہ اس کو سپریٹیو سے فلاسفی اور ہسٹری پہ ہی نہیں دیتا بلکہ سائنس پہ، اسٹرانومی اور جیومیٹری پہ بھی دیتا ہے. اس کے بعد یہ نیکسٹ 2 پیراگراف ہم نے نہیں کرنے، ان کو کٹ کر دیں. اب اینڈ والے پیراگراف پہ آ جائیں کنکلوژن پہ.
To conclude, we can say that Sydney insists on moral value of poetry. Actually, he sums up his defense in the phrase delightful teaching. यानी अब उसने जितना भी डिफेंस किया है ना वो उसको एक फ्रेज में जो है समराइज कर देते हैं, एक लाइन में बयान कर रहे हैं कि जो पोइट्री है ना वो डिलाइटफुल टीचिंग है। यानी डिलाइटफुल का मतलब होता है जो खुशी देती है, जिसको पढ़ना जो है हमें अच्छा लगता है, हम खुश दिली से जिसे पढ़ते हैं, कि यानी हमें ऐसी टीचिंग ऐसे टीच करती है कि हमें उसे पढ़ने का मज़ा भी आता है, हम इंजॉय भी करते हैं और हमें प्लेयर भी मिलती है। However, moral purpose should not become too prominent and should not supersede the artistic or aesthetic purpose. While Sidney insists more upon the moral purpose of poetry, though he certainly does not ignore the delight which poetry provides. वो कहता है कि पोइट्री का जो मकसद है मॉरल पर्पस भी होता है, यानी मॉरल वैल्यूज़ भी सिखाती है, हमें अच्छी चीज़ों की तरफ भी राग़ब करती है, लेकिन इसके साथ साथ इसका मेन मकसद जो है वो डिलाइट देना होता है, खुशी देना होता है। Sidney does take notice of all these aspects of poetry, including डायरेक्शन, मेटाफर एंड मीटर, बट ही ओवर एम्फसिस द मॉरल एस्पेक्ट। यानी वो जितनी भी उसके लिटरेरी एलिमेंट्स होते हैं ना पोइट्री के, उन सब पे जोर देता है, लेकिन उसका जो मेन फोकस है वो मॉरल एस्पेक्ट पे है कि जो पोइट्री जो है वो मॉरल टीचिंग होनी चाहिए, यानी हमें उससे कोई ना कोई अखलाकी सबक जो है वो ज़रूर मिलना चाहिए। चार्जेस अगेंस्ट पोइट्री एंड